حضرین کرام، یہ ویڈیو اس وقت آپ اپنی آنکھوں کے سامنے ملاحظہ کر رہے ہیں۔ اور آپ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اس کا مقصد بھی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ یہ الفاظ کیا استعمال کر رہا ہے بندہ، اور یہ اتنے سارے لوگ جمع ہو کر یہ کیا کچھ کر رہے ہیں۔ یہ ساری بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اچھی طرح۔ اس ویڈیو کے اندر انتہائی ایک افسوسناک واقعہ جو ملک پاکستان میں حیدرآباد لطیف آباد کے علاقے میں یہ واقعہ رونما ہوا ہے۔ یہ کچھ شرپسند قسم کے لوگ ہیں جو ملک کے بھی دشمن ہیں، اسلام کے بھی دشمن ہیں اور ایمان کے بھی دشمن ہیں۔ یہ اس طریقے سے جمع ہو کر خلیفہ دوم امام عدل و حریت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے وفادار صحابی اور مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں یہ بدبخت قسم کے لوگ گستاخی کرتے ہیں اور اس قسم کے نعرے لگاتے ہیں، اس قسم کی گندی آوازیں نکالتے ہیں اور نازیبا حرکتیں کر کے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پتلے کو نظر آتش کر کے جلا رہے ہیں اور اپنے غیظ اور غضب کا اظہار کر رہے ہیں، اپنے غصے کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ ناظرین کرام، ہمارا یہ جو ملک پاکستان ہے الحمدللہ اسلامی ایک سٹیٹ اور ریاست ہے، لیکن یہ جو آپ کو ویڈیو میں منظر نظر آ رہا ہے یہ کسی کافر ملک کا منظر نہیں ہے، یہ کسی کفرستان کا نہیں ہے، بلکہ یہ اسی اسلامی جمہوریہ پاکستان میں حیدرآباد کے اندر یہ واقعہ کل ہی رونما ہوا ہے، جو ایک مخصوص طبقے کے کچھ شرپسند قسم کے لوگوں کی طرف سے اس قسم کی حرکتیں سامنے آ گئی ہیں۔ اور دوسری جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہاں پر یہ ہے کہ آپ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ کسی چھپی ہوئی بات نہیں کر رہا، یہ کسی ایسے طریقے سے نہیں بات کر رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں کہ جو کسی کو نظر نہ آئے، بلکہ یہ آن کیمرہ ہے اور سب کو دکھا رہے ہیں، پوری دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ ہم بڑی جرت کے ساتھ، بڑی بہادری کے ساتھ اور بڑی ڈٹائی کے ساتھ یہ سب کچھ ہم کر رہے ہیں۔ یہاں پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم صحابی کی شان میں گستاخی کر کے ان بدبختوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو تکلیف پہنچائی ہے، انہوں نے مسلمانوں کی اجتماعیت کو تکلیف پہنچائی ہے اور انہوں نے ایمان والوں کو تکلیف پہنچائی ہے کہ اس طریقے سے نازیبا قسم کی حرکتیں کر کے اور اس قسم کی محفل سجا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم صحابی کی شان میں گستاخی انہوں نے کی ہے، جس کے لیے میرے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اول من اسلم اعلانیہ فہو عمر، اول من ہاجر اعلانیہ فہو عمر، اول من اذن فی دار الکعبۃ فہو عمر، کہ عمر اس شخصیت کا نام ہے کہ جس نے سب سے پہلے اعلانیہ طور پر اسلام قبول کیا، جس نے اعلانیہ طور پر ہجرت فرمائی اور جس نے کعبے کے اندر اذان کے عمل کو فروغ دیا اور اذان کی انہوں نے ابتدا کی، تو اس شخصیت کا نام عمر ہے۔ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا، لو کان بعدی نبی لکان عمر ابن الخطاب، اگر میرے بعد کسی نے نبی آنا ہوتا تو خطاب کا بیٹا عمر اس قابل تھا کہ وہ نبی ہوتا، لیکن لا نبی بعدی، میرے بعد کسی قسم کا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ عمر کی زبان پر اللہ نے حق کو جاری کر دیا ہے۔ یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اسلام کے لیے جن کی قربانیاں ہیں، اسلام کے لیے ان کی محنتیں ہیں کہ انہوں نے کس کس طریقے سے اسلام کے لیے قربانیاں دی اور کتنی بڑی زمین کے اوپر انہوں نے اسلام کا پرچم لہرایا۔ کہیں آپ قیصر و کسریٰ کو دیکھیں، آپ روم کو دیکھیں، عراق کو دیکھیں، ایران کو دیکھیں، افریقہ دیکھیں، شام دیکھیں، کابل تک کے علاقے فتح کر کے اسلام کے پرچم کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لہرا چکے ہیں۔ مسلمانوں کے اوپر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احسان ہے۔
فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام میں بہت بڑی ایک حیثیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشلی طور پر ان کے لیے دعا فرمائی اور مانگا تھا اسلام کے لیے اللہ پاک سے کہ اے اللہ اسلام کی عزت کے لیے اور اسلام کے وقار کے لیے مجھے عمر عطا فرما دے۔ ہمارا الحمدللہ ایمان ہے کہ ہم سب صحابہ کو مانتے ہیں، کسی صحابی کی تنقیص کو ہم ناجائز کہتے ہیں، جائز نہیں کہتے۔ ہم کسی صحابی کی تنقیص کو روا نہیں کہتے، ہم کسی صحابی کی تنقیص کو حلال نہیں کہتے، سمجھتے بھی نہیں۔ حلال اور سمجھنا دور کی بات ہے، بلکہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک یہ عقیدہ ہے کہ کسی صحابی رسول کی توہین کے لیے سوچنا بھی گناہ ہے۔ تو اس لیے اہل سنت والجماعت الحمدللہ سارے صحابہ کو ایمان کا حصہ سمجھ رہے ہیں۔ ہم جس طریقے سے دیگر صحابہ کرام کو اسلام کی اساس اور اسلام کی عظمت کے لیے اسلام کے روشن مینارے مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، وہاں اہل بیت اطہار کو اور بشمول حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت فاطمہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اہل بیت اطہار کو ہم اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت اس میں کسی قسم کی تفریق نہیں کرتے ہیں، بلکہ یہ نہیں کہ کسی کو مانتے ہیں کسی کو نہیں مانتے، کسی کی فضیلت بیان کرتے ہیں تو نعوذ باللہ کسی کو گالی دیتے ہیں، کسی کی تنقیص کرتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک سارے کے سارے صحابہ ہدایت کے مرکز ہیں، ہدایت کے مینار ہیں، اور جس صحابی کے جس عمل کے پیچھے امت چلے گی اللہ پاک کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ یہ جو اس وقت ویڈیو آپ نے دیکھی ہے، یہ حیدرآباد کے اندر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں ان بدبختوں نے گستاخی کی ہے۔ یہ ایک مخصوص فرقے کے لوگ ہیں، آپ ان کی حرکتیں دیکھیں، وہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں، آپ سمجھ گئے ہیں کہ یہ اہل تشیع کے جوان ہیں، اس فرقے کے یہ لوگ ہیں کہ بھئی انہوں نے آ کر امت مسلمہ کو اس وقت ایک کرب میں مبتلا کیا ہے اور ایک تکلیف کے اندر انہوں نے مبتلا کیا ہے۔ بات اصل یہ ہے کہ صحابہ کرام کو کوئی مانے یا صحابہ کرام کو کوئی نہ مانے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر اہل تشیع کے لوگ صحابہ کرام کو مان کر سب کی فضیلتیں بیان کرنا شروع کر دیں تو کسی صحابی کی شان میں، ان کی فضیلت میں، ان کے مقام میں کسی قسم کی برتری یا اس میں کوئی بڑھوتری وہ بالکل نہیں ہو سکتی۔ اور اگر سب کی تنقیص کرنے پہ آ جائیں، سب کو برا بلا کہنا شروع کر دیں تو کسی صحابی کی شان کے اندر کوئی کمی نہیں ہو سکتی۔ صحابہ تو وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو اللہ پاک نے جو مقام عطا فرمانا تھا وہ مقام اللہ پاک نے ان کو عطا فرما دیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے سب سے رضامندی کا اعلان کر دیا ہے، آخرت کے اندر بھی کامیاب اور دنیا کے اندر بھی وہ کامیاب ہو کر گزرے ہیں۔ صحابہ کی کوئی تعریف کرے تب بھی فرق نہیں پڑتا، کوئی ان کو برا بلا کہے تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم ان لوگوں کو یہ نہیں کہتے ہیں کہ بھی آپ لوگ سب صحابہ کرام کو مانو، آپ سب کو مانو، آپ کے ماننے نہ ماننے سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن کم از کم ایسا تو نہ کریں۔ اپنے جو ان کے بڑے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے چھوٹوں کے اوپر ہاتھ رکھیں، ان کو سمجھائیں اور ان کی جو ہے نگرانی کریں کہ بھئی اس طریقے سے کام جو ہے وہ نہ کیے جائیں۔ نہیں مانتا کوئی تو نہ مانے، لیکن کم از کم اس قسم کی حرکت تو نہ کرے کہ جس سے مسلمانوں کو تکلیف ہو، جس سے تمام امت مسلمہ کو ایک پریشانی ہو، اور بالخصوص ملک پاکستان کے امن کو داؤ پر لگانے والی بات ہے کہ بھئی اس طریقے سے جو بھی کام کرتے ہیں مسلمان برداشت نہیں کرتے، اس طرح گستاخیاں نہیں برداشت کرتے، توہین نہیں برداشت کرتے۔ آپ نے نہیں ماننا ہے آپ نہ مانیں، 100 مرتبہ نہ مانیں، آپ کو کوئی مجبور نہیں کرتا، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ بھی کم از کم اس طرح کھلے عام گستاخیاں آپ لوگ نہ کریں، تاکہ جس سے ملک کا امن خراب نہ ہو، مسلمانوں کے اندر ایک انتشار کی کیفیت جو ہے یہ پیدا نہ ہو۔ باقی صحابہ کرام یہ ہم سب کے ایمان کے لیے، ہمارے ایمان کے لیے محور ہیں، ہمارے ایمان کے لیے بنیاد ہے اور ہمارے ایمان کے لیے اساس ہیں۔ ملک پاکستان اس چیز کا متحمل نہیں ہے کہ آئے روز اس طریقے سے واقعات یہ رونما ہوتے رہیں اور یہ لوگ اس طریقے سے کھلے عام بدماشیاں کرتے رہیں۔ یہ اصل میں تب ہوا، یہ جب سے یہ
नामूस सहाबा और अहले बैत के हवाले से जो बिल पास हुआ है, उसके बाद से कुछ लोगों को इससे तकलीफ़ होना शुरू हो गई है, कुछ लोगों को बड़ी तकलीफ़ हो गई है शुरू, और उन्होंने अपनी उस तकलीफ़ का इजहार इस तरीके से करना शुरू कर दिया है। न सहाबे किराम की शान में गुस्ताखियाँ करना, बुरा भला कहना, ये इस तरीके से चंद मखसूस लोगों की आदत है कि वो कभी कभार इस तरीके से जो है वो करते ही रहते हैं। लेकिन हम फिर भी इनके जो ज़िम्मेदार हैं, इनके जो बड़े हैं, हम उनको ये दरख्वास्त करते हैं कि भी कम से कम अपने जो आपके फॉलोअर्स हैं, आपके पैरोकार हैं और आपके मानने वाले हैं, आप उनको समझा के रखें कि भाई मुल्क पाकिस्तान का अमन इससे ख़राब ना हो जाए। अगर इस तरह खुले आम ये दनदनाते फिरेंगे और इस तरह गुस्ताखियाँ करेंगे, नऊज़ बिल्लाह, जिस तरह इन्होंने खलीफा दोम हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान में गुस्ताखी की है, ये मुसलमान बर्दाश्त नहीं करते और मुसलमान इस तरीके से बर्दाश्त नहीं कर सकते। आज आप देखें, मैं इस वक्त जब आपसे बात कर रहा हूँ, इस वक्त भी मुल्क के अंदर एक एहतजाज की कैफियत, मुख्तलिफ़ जगहों पर, मुख्तलिफ़ शहरों में अहले सुन्नत बरादरी निकली हैं और वो एहतजाज रिकॉर्ड करवा कर इदारों के लोगों को, मुल्क के हुक्मरानों को और मुल्क के ज़िम्मेदारों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि भाई इस किस्म की हरकतें जो लोग करते हैं, कानून को हरकत देकर इन लोगों को पाबंद किया जाए और इन लोगों को पकड़कर इनको सज़ा दी जाए। तो आज हर जगह पर ये एहतजाजी मुजाहरे क्यों हो रहे हैं? इसलिए हो रहे हैं कि इन्होंने इस्लाम के दूसरे खलीफा हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान में गुस्ताखी की है और ये वाज़ेह तौर पे सबको नज़र आ रही हैं, इनकी बातें आ रही हैं, इनके सारे इनकी हरकतें नज़र आ रही हैं। मुल्क के इदारों को चाहिए, इदारों के लोगों को चाहिए कि ऐसे लोगों को पकड़ें और ना सिर्फ पकड़ें बल्कि इनको ऐसी इबरतनाक सज़ा दें कि उस बिल के ऊपर भी अमल हो जाए और इनको ऐसी सज़ा मिले कि आइंदा कोई भी शख्स इस तरीके की मज़मूम हरकत ना करें और हरकत करने की कोशिश भी ना करें। अब ये पता चला है कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह FIR इन बदबख्तों के ख़िलाफ़ कट गई है, लेकिन सिर्फ FIR का दर्ज करना, FIR का काट देना ये काफ़ी नहीं, इसके ऊपर अमल दरामद लाजमी है। इनको पकड़ना है और पकड़ कर इनको ऐसी सज़ा दी जाए, ऐसी सज़ा दी जाए कि आइंदा कोई शख्स पैगम्बर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी सहाबी के ऊपर हाथ जो है वो न डालें, उनकी इज़्ज़त के ऊपर हाथ न डालें, अहले बैत अतहार को मतऊन ना करें और उनकी इस तरीके से कोई शख्स गुस्ताखी न करें। तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इदारे और मुल्क कानून नाफिज करने वाले जो लोग हैं वो इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे ताकि मुल्क का जो अमन है वो भी बहाल रहें, यहाँ के रहने वाले लोग बहाल रहें। आखिर में हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ऐसे लोगों को हिदायत नसीब फरमा और अगर हिदायत मुक़द्दर में ना हो तो मुल्क पाकिस्तान की ये पाक मिट्टी ऐसे पलीत लोगों से अल्लाह इसको पाक कर दें और ऐसे लोगों को ख़त्म कर दें, इनको निशान इबरत बना